ویلکم بیک. اس وقت ہم نیشنل بینک آف پاکستان کے پریزیڈنٹ سید علی رضا کے ساتھ نیشنل بینک بلڈنگ میں موجود ہیں. سید علی رضا کا تھوڑا سا میں تعارف کراتا چلوں. بزنس ویک ایشیا کے 2005 ایڈیشن میں ٹاپ سٹارز آف ایشیا کے ٹاپ 25 لوگوں میں ان کا ذکر آیا اور اس کے بارے میں لکھا گیا کہ جس طرح سے انہوں نے نیشنل بینک کو ٹرن اراؤنڈ کیا اس کے بارے میں ورلڈ بینک کا کہنا ہے کہ پروٹوٹائپ ہے ایک سکسیسفل ٹرن اراؤنڈ کا. اس کے علاوہ ان کا ذکر ایک اور کتاب ایشیاز بینکنگ سی ای اوز میں بھی آیا ہے اور اس میں ان کی فیملی کے بارے میں بھی بتایا گیا اور سرپرائزنگلی کافی ڈیٹیلز ہیں اس میں. اور یہ بات آپ کے لیے انٹرسٹ کی ہوگی کہ ان کے والد کراچی کے پہلے کمشنر تھے. علی رضا صاحب، پروگرام رپورٹر میں شرکت کا شکریہ. بہت بہت شکریہ آپ کا جی آنے کا. آپ نے بینک کو پچھلے 10 سال سے آپ سی ای او ہیں نیشنل بینک آف پاکستان کے. جب آپ نے ٹیک اوور کیا تھا اور اب بینک کی کیا فائنینشیل حالات کے ہیں؟ میں جی اس کا تھوڑا سا پس منظر آپ کو کمپیریٹیو فگرز میں دیتا ہوں کہ جب میں آیا تھا، اب مجھے 10 سال ہو گئے اس بینک میں، تو پچھلے 10 سال میں کیا منافع تھا اور کیا کیپٹل ریزروز تھے، اور ان 10 سال میں جب میں نیشنل بینک میں آیا ہوں تو کیا فگرز ہیں. آپ سمجھیں کہ 1991 سے 1999 2000 اس 10 سال کے پیریڈ میں جو کلیکٹیو ایگریگیٹ پروفٹ تھا نیشنل بینک کا وہ 15 ارب روپے تھا. پچھلے 10 سال میں یہ 150 ارب روپے ہو گیا ہے، یعنی آپ سمجھیں کہ یہ 15 گنا بڑھا ہے. پچھلے 10 سال میں جو بینک کے اثاثے تھے جس کو کیپٹل اینڈ ریزروز کہتے ہیں وہ تھے کوئی 11 ارب روپے. اس 10 سال میں یہ اثاثے 125 ارب ہو گئے ہیں، یعنی 12.5 ٹائمز بڑھ گئے ہیں. اللہ کے فضل سے نیشنل بینک کی پرفارمنس دنیا بھر میں ریکگنائز کی گئی ہے. ہمیں کوئی 40 انٹرنیشنل ایوارڈز ملے ہیں. بینک آف دا ایئر جو سب سے بڑا ایوارڈ تسلیم کیا جاتا ہے دنیا میں کسی بینک کے لیے، پچھلے 10 سال میں ہمیں 6 بار ملا ہے. ساری جو امپورٹنٹ پبلیکیشنز ہیں دنیا کی، یورو منی، انسٹیٹیوشنل انویسٹر، گلوبل فائنانس، بزنس ویک، ان سب نے نیشنل بینک کی کارکردگی کو ایک طرح سے مثالی کنسیڈر کیا ہے. اور آپ نے ورلڈ بینک کا خود ہی آپ نے اس کا انڈیکیشن دی کہ ورلڈ بینک نے نیشنل بینک کو ایک زمانے میں ایک پروٹوٹائپ کنسیڈر کیا تھا ریفارم کا. تو اللہ کے فضل سے فائنینشیل پرفارمنس اور امیج نیشنل بینک کی پوری دنیا میں اس وقت بہت اچھی ہے. اس سے پاکستان کی بھی عکاسی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے 25 ملکوں میں ہمارے آپریشنز ہیں. سارے ملک جو نیشنل بینک جہاں نیشنل بینک پریزنٹ ہے وہ پاکستان کے میجر ٹریڈنگ پارٹنرز ہیں. بٹ پچھلے 6-7 سال میں ہم نے ایک بہت اچھی فرینچائز بنائی ہے سینٹرل ایشیا. علی رضا صاحب، میں اگر آپ سے پوچھوں کہ پچھلے 10 سال میں جو آپ سکسیسز گنوا رہے ہیں نیشنل بینک کے، واٹ واز دا کی ٹو یور مینجمنٹ سکلز؟ جناب یہ تو میرے خیال اگر آپ ملازمین سے پوچھیں تو وہ اس کا بہتر جواب دے سکیں گے. کچھ ملازمین یہ بھی کہتے ہیں کہ کیونکہ آپ پچھلے 10 سال سے یہاں پہ موجود ہیں، آپ نے آلٹرنیٹ لیڈرشپ ڈیولپ نہیں ہونے دی، اور یہ پاکستان کے بینکنگ نیشنلائزیشن ایکٹ 1974 کی بھی وائلیشن ہے کہ جو آپ کو بار بار ایکسٹینشن دی جاتی ہے. میں آپ کے دوسرے سوال کا پہلے جواب دے دوں. یہ تو ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو، پہلے آرڈیننس اور پھر ایکٹ آف پارلیمنٹ کے تھرو ریٹیفائی ہوا ہے. اور اب نیشنل بینک کے پریزیڈنٹ کی ٹرم ایز پر لا از ڈیپینڈنٹ آن دا گورنمنٹ. اگر وہ گورنمنٹ چاہے تو ملٹیپل ایکسٹینشنز وہ دے سکتے ہیں. دیٹس انٹائرلی ڈیپینڈنٹ آن دا گورنمنٹ. یہ مجھ پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، یہ گورنمنٹ پہ ڈیپینڈنٹ ہے. جہاں تک آپ کیا وجہ ہے گورنمنٹ آپ ہی کو کیوں ایکسٹینشنز دے رہی ہے؟ میرا خیال آپ گورنمنٹ سے پوچھیں جناب، اس کا جواب میں تو نہیں دے سکتا ہوں. شاید اس لیے کہ ماشاءاللہ اس بینک کی پرفارمنس میرا خیال اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز کو اکثر کرٹیسائز کیا جاتا ہے کہ ان میں گورننس اچھی نہیں ہے، ان کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، وہ لاسز میں چل رہے ہیں. یہ ایک ایسا اسٹیٹ انسٹیٹیوشن ہے جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے بہت بہتر پرفارم کر رہا ہے. AAA ریٹنگ ہماری ہے اور سارے انڈیکیٹرز، فائنینشیل انڈیکیٹرز ہمارے دوسرے بینکوں سے بہتر ہے جو پرائیویٹ سیکٹر میں جن پہ وہ پریشرز نہیں آتے ہیں جو ایک اسٹیٹ اونڈ کوآپریشن پہ آتے ہیں. اور ان پریشرز کے بارے میں مطلب نوکریوں کے پریشرز ہوتے ہیں، اور بھی پریشرز ہوتے ہیں، کچھ گورنمنٹ کی ریگولیشنز ہوتی ہیں، کچھ اور بھی پریشرز ہوتے ہیں جو پرائیویٹ بینکس پہ نہیں آتے ہیں. اس کے باوجود اللہ کے فضل سے نیشنل بینک کی پرفارمنس آپ کے سامنے ہے. اس کا کریڈٹ میں سارا کا سارا اپنے ملازمین کو دیتا ہوں کیونکہ دیکھیں جی یہ ایک ادارہ ہے، یہاں 15 سے 16 ہزار لوگ کام کرتے ہیں. تو جب تک کلیکٹیو کمٹمنٹ پرفارمنس کی نہ ہو تو کوئی فورورڈ موومنٹ ہو ہی نہیں سکتی ہے. ہمارے لوگوں میں ماشاءاللہ بہت کمٹمنٹ ہے. ہم نے بھی اپنے لوگوں کے لیے کمپنسیشن
ان کی ہم نے سبسٹینشلی امپروو کی ہے. اچھے لوگوں کو ہم نے بونسز دیے ہیں. ہم نے فیمیل امپاورمنٹ اس بینک میں ایز اے اسٹریٹجک آبجیکٹو ڈیولپ کیا ہے. اس وقت 1200 MBAs نیشنل بینک میں کام کر رہے ہیں. کوئی ادارہ نہیں ہے پاکستان میں. اچھا، آپ نے MBAs کا ذکر کیا. FIA کی ایک انکوائری بھی چل رہی ہے جس میں انلیگل اپوائنٹمنٹس کا ذکر ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ شاید ایک سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ جو کہ شاید گریجویشن کی ڈگری رکھتے ہیں اور بینکنگ ایکسپیرینس بھی ان کی ریلیونٹ ڈگری نہیں تھی، ان کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. نہیں، یہ اصل میں یہ ہم نے اس کا جواب دیا ہے. یہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جو ہم نے اشتہار جب دیا تھا اخبار میں، ہم نے کچھ اس کی پری ریکوزٹس دیے تھے، مگر اس میں یہ MBA کی کوئی پری ریکوزٹ نہیں تھی. ہم نے کہا تھا پریفریبلی این MBA، اور یہ ہمارے بورڈ کی کمیٹی نے لوگوں کو انٹرویو کیا، اور اس کی سلیکشن، اس ایگزیکٹو کی سلیکشن اس انٹرویو کے بعد ہوئی. تو یہ بالکل ایک ٹرانسپیرنٹ پروسیس تھی. علی رضا صاحب، یہ ایک آن سائٹ انسپیکشن رپورٹ ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی، جی اور اس میں کہا جا رہا ہے کہ بینک ہائرڈ دا سروسز آف مسٹر نثار احمد جمالی who did not qualify for job specifications as mentioned in the advertisement for the post. جناب، یہ مجھے فرسٹ آف آل دیز آر مینٹ ٹو بی کانفیڈینشیل، بٹ بہرحال آئی ڈونٹ نو. یہ میرے خیال اس وقت کی رپورٹ ہے جب آپ کے بھائی سلیم رضا گورنر اسٹیٹ بینک تھے. مجھے جی اگر آپ مجھے It is supposed to be confidential, but as journalists we have access to it. I will have to read this and respond to you later because I don't know what particular person you're talking about. جو شخص کی آپ نے بات کی تھی وہ FIA کی رپورٹ کے سلسلے میں، اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا. اس کے بارے میں مجھے علم نہیں، میں اس کو دیکھ کے آپ کو انشاءاللہ بتا دوں گا اس کے بعد. اچھا، اس FIA کی جو انکوائری چل رہی ہے اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ بینک کی ٹاپ مینجمنٹ میں، جس میں سینئر ایگزیکٹو وائس پریزیڈنٹ ہیں، گروپ چیفز ہیں، اور انکلوڈنگ دا پریزیڈنٹ، 600 ملین روپیہ مس اپروپریٹ کیا گیا. یہ کیا چیز ہے؟ ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے. یہ بالکل غلط فگر ہے. جو ہم اپنے بونسز سینئر ایگزیکٹوز کو دیتے ہیں وہ ہم نے گورنمنٹ کو بتا دیے ہیں، اور پچھلے سال مثال کے طور پہ جو ٹوٹل ہم نے بونسز دیے ایگزیکٹوز کو، سینئر ایگزیکٹوز کو، وہ 92 ملین تھے. اور اگر آپ دیکھیں جی، بونسز دنیا بھر میں دیے جاتے ہیں، پاکستان میں بھی دیے جاتے ہیں. یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک سٹینڈرڈ پیکج ہو گیا ہے پرفارمنس ریلیٹڈ. 92 ملین کتنے کروڑ بنیں گے؟ 9 کروڑ. صرف 9 کروڑ جی. اور ہماری جو بیلنس شیٹ ہے وہ ہے 10,000 کروڑ، یعنی 1 ٹریلین روپے کی ہماری بیلنس شیٹ ہے. تو اس میں اگر آپ 9 کروڑ کو دیکھیں وہ تو ایک. اور دوسری بات یہ، آپ کو بونسز دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ بونسز جائز ہیں، یہ پرفارمنس بیسڈ ہیں، یا یہ ڈسکریشنری دیے جا رہے ہیں. ہمارا تو ایک بڑا اسٹرکٹ ایویلویشن سسٹم ہے. علی رضا صاحب، اگر آپ نے جو ذکر کیا، یہ پارلیمنٹ میں فگرز پروڈیوس ہوئی تھی، میں آپ سے یہ پوچھ رہا ہوں، 2001 میں جو آپ کو بونس دیا گیا دیٹ واز اباؤٹ 1 ملین، اور 2008 میں آپ کو تقریباً 2.5 کروڑ کا بونس دیا جا رہا ہے. بیچ میں آپ کو ون ٹائم ایوارڈ فار 5 ایئر پرفارمنس 3 کروڑ کا وہ الگ دیا گیا. 2000 میں ہماری جو پروفٹیبلٹی تھی وہ 1 ارب تھی، 2008 میں 28 ارب تھی، یعنی 28 گنا تھی. تو اگر آپ اس پرپورشن میں دیکھیں بونسز میں خود مانگتا نہیں ہوں، یہ تو بورڈ ڈیسائیڈ کرتی ہے پرفارمنس کی بیسس پر. اس پہ سینیٹر طلعت نے کہا گیا تھا کہ آپ کے بونس صرف 13 کروڑ کے مختلف مدوں میں دیے گئے، صرف پریزیڈنٹ آف دا بینک کو، اور یہ بریک ڈاؤن دیا ہوا ہے اس میں. نہیں، یہ تو میرے خیال اوور اے پیریڈ آف ٹائم ہوگا. اوور 10 ایئرس. اوور 10 ایئرس دیٹ از ایبسلیوٹلی نارمل. دیکھیں آپ، باوجود اس کے کہ نیشنل بینک پاکستان کا سب سے بڑا اور سب سے پروفٹیبل بینک ہے، 2007 میں میری کمپنسیشن نمبر 21 تھی. میں آپ کو دے دوں گا اینوئل پبلشڈ رپورٹس کے بیسس پہ. 2008 میں میری کمپنسیشن نمبر 15 تھی، اور 2009 میں آئی تھنک نمبر 7 ہے یا نمبر 8 ہے. یعنی نیشنل بینک سے بہت چھوٹے بینکس کے چیف ایگزیکٹوز کی تنخواہ مجھ سے سبسٹینشلی زیادہ ہے. آپ کو ہر چیز کو ریلیٹو ٹرمز میں دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ ادارے کی پرفارمنس کیا ہے. تو 2 چیزیں ہیں، ایک تو ادارے کی پرفارمنس، دوسرا ریلیٹو کمپنسیشن. یعنی میں تو ایک پروپوزیشن آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. یہ 1 کھرب روپے کا بینک ہے، واحد AAA بینک ہے، اس کی پرفارمنس پاکستان میں سب سے بہتر ہے. کیا میری کمپنسیشن سب سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے؟ مگر یہ نہیں. بالکل. علی رضا صاحب اسی موضوع پہ اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، اور 1 کھرب کے بینک میں بونسز امپلائیز کو کتنے مل رہے ہیں، ورکرز کو کتنے مل رہے ہیں، ایک وقفے کے بعد.